نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جب ابو سفیان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو اس وقت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: اے لوگوں، فتنوں و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحات کے تاج کو اتار ڈالو۔ صحیح طریقۂ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر و بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی کو دوسرے کے حوالے کر دے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ یہ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندا پانی ہے، اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا، اور پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ افسوس، اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں۔ اللہ کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ میرے سینے کی تہوں میں ایک علم پوشیدہ ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، ورنہ اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ ومن خطبة له عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وخطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في أن يبايع له بالخلافة، وذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة، وفيها ينهى عن الفتنة ويبين عن خلقه وعلمه. النهي عن الفتنة: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. خلقه وعلمه: فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي. والله لابن أبي طالب آنس بالموت من طفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم، لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في طوي البعيدة.